الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، اس مسجد کی انتظامیہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم اپنے وقت پر حاضر ہو گئے۔ ماشاءاللہ میرے پیر صاحب بھی آ گئے ہیں۔ ویسے 2 آدمی کام میں، یہ 5 تن پاک کا ٹولہ اکٹھا ہی ہوتا ہے۔ اور ندی پور کے پیچھے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، علامہ صاحب کا، بالخصوص عبدالرحمن بٹ صاحب کا ملاقات ہوگی ان سے۔ 471 ہجری ہے، بغداد کا قبرستان ہے۔ تو ایک آدمی کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے، تو قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی جو قبر تھی نا، اس کی تھوڑی سی دیوار پیچھے ہٹتی ہے، اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا تو قبر دیکھنے میں تو بہت پرانی معلوم ہوتی ہے، لیکن کفن کو داغ تک نہیں لگا ہوا، خوشبو آ رہی ہے۔ کہا جاؤ پتہ کرو جا کے یہ کس کی قبر ہے، یہ کس اللہ والے کی قبر ہے۔ معلوم کیا گیا تو پتہ چلا یہ وقت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی قبر ہے۔ اور جب اس قبر کو ساتھ کھودا گیا تو 230 سال گزر چکے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، یعنی 230 سالوں کے بعد دیکھا گیا کہ ان کے قبر کو بالکل صحیح سلامت تھی، نیچے گرتی ہے، اندر سے خوشبو آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کس کی قبر ہے یہ، اور کفن کو داغ تک نہیں لگا ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا۔ اس کی اللہ والو ایک ہی وجہ تھی کہ ساری زندگی نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے، اور وقت کے 3 حکمرانوں سے کوڑے بھی کھائے ہیں ایک بات کے اوپر، چھوٹی سی بات۔ وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، یہ کہتے تھے قرآن جو اللہ کا کلام ہے، بس یہ اتنی بات سی ہے۔ وہ کہتے تھے امام صاحب فتویٰ دے دو کہ یہ قرآن مخلوق ہے، وہ کہتے ہیں یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ 3 حکمرانوں سے کوڑے کھائے ہیں، اور اللہ نے 230 سالوں کے بعد ان کے مرنے کے یہ معجزہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو احمد بن حنبل کی قبر، اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور کفن کو داغ تک نہیں لگا ہوا۔ یہ جو موجودہ دور جا رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیث ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن محفوظ ہے، آپ کا اور میرا ایمان ہے۔ اگر اللہ کی قسم قرآن محفوظ ہے تو محمد رسول اللہ کا فرمان بھی محفوظ ہے۔ اگر قرآن لا ریب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی لا ریب ہے۔ اگر قرآن بے عیب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بے عیب ہے۔ قرآن ہم نے اس لیے مانا ہے کہ محمد رسول اللہ کی حدیث نے کہا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری نماز حدیث سے شروع ہوتی ہے اور حدیث پہ ختم ہوتی ہے۔ گجرات میں بیٹھا ہوا تھا، مغرب کا وقت تھا، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو آخری رکعت چل رہی تھی۔ ایک امام صاحب تھے، پیچھے 8 آدمی بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، نماز ادا کی ان لوگوں نے، پھر بعد میں نے اپنی ادا کی۔ تو میں نے ان سے کہا یار اتنا بڑا گاؤں ہے، یہ ملت فین، یہ پیلس فین، یہ ترنم فین، یہ اس کے مالک ادھر رہتے ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، تو مسجد کے اندر صرف 8 آدمی ہیں۔ کہتا تھا سب مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی قرآن اور حدیث کا ان کو درس دیا کرو۔ کہتا حضرت صاحب آپ کو علم نہیں ہے، قرآن ہی قرآن ہے، حدیث تو ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے پھر اس کو کہا، میں نے یار آپ ایسا کرو قرآن اور حدیث کا درس دیا کرو، لوگوں کو راغب کرو، اس طرح لوگ مسجد میں آیا کرے۔ کہتا حضرت صاحب میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ اور تیسری مرتبہ اللہ کی قسم میں نے جان بوجھ کر پھر یہی الفاظ دہرائے، اور میں نے کہا حضرت صاحب آپ صبح کا ٹائم، فجر کا ٹائم آپ قرآن اور حدیث کا درس دیا کریں۔ کہتا صاحب میں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ قرآن ہے، حدیث تو ہے ہی نہیں ہے۔
اور آگے سے وضاحت کرتا ہے جب قرآن آیا تھا حدیث ختم ہو گئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا ان آدمیوں کے وجود کے اندر، میں بولا آپ کہہ رہے ہیں قرآن ہے، حدیث ختم ہو چکی ہے، حدیث کا وجود ہی نہیں ہے. کہتا جی بالکل حدیث تو ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا اللہ کی قسم یہ سچی بات سنا رہا ہوں میں نے اسے کہا تیری اماں اور ابا کا جو نکاح پڑھا گیا تھا اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ تو وہ بتانے لگا، کہتا خطبہ بھی پڑھا گیا تھا. تو میں نے ایک آدمی کو مخاطب کر کہا کہ یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری اماں اور ابا کا جب نکاح پڑھا گیا تھا تو خطبہ بھی پڑھا گیا تھا، دوسرے بھی چیزیں آپ کے سامنے بتا رہا ہے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو خطبہ ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے اور حدیث کا یہ منکر ہے. کہتا ہے یہ تو ہمارے سامنے ہے. تو میں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ قرآن میں نکاح کا خطبہ نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے. یہ جس کے اندر سے پیدا ہوا ہے اس کے جسم کے اندر حلال کا نطفہ نہیں ہے، حرام کا نطفہ ہے. کیوں کہ نکاح کے وقت نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا گیا، خطبہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ زنا ہے. وہ کہتے یار ہمیں پتہ ہی نہیں چلے اس نے کہا کیا ہے. پھر میں نے دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کو بات سمجھائی، یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہے، سرکار کی کوئی بات نہیں ہے. ان کو سمجھ آ گئی. وہ دوسری کمپنی تھی جہاں میں نماز پڑھ رہا تھا، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. میں بولا یہ بات کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا، جو بات ان کی وہ نہیں ہے، بس قرآن ہے وہ. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کہا تھا اللہ کی قسم کہ حدیث کا تو منکر ہے، انکار کرتا ہے اور قرآن کو تو مانتا ہے، اس لیے تیری ماں اور باپ کا جو نکاح ہوا تھا اس میں خطبہ تو ہے ہی نہیں ہے، اس لیے تو ان کے اندر سے حرام کے نطفے کے ساتھ پیدا ہوا ہے. یہ میری اور آپ کی عظمت ہے کہ اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں ایک ایسے نبی کا امتی بنایا ہے جو آسمان کی طرف چہرہ کرے رب کی بلائی تبدیل کر دے. یہ اس حدیث کی خدمت کے اوپر محدثین اللہ کی قسم مارے کھائی ہے، جلا وطنی اختیار کی ہے، لیکن نبی کی حدیث کا خدمت کر کے لوگوں کو بتلایا ہے کہ اللہ کیا عظمت اور شان طے کرتا ہے. یہ افضل شاکر صاحب کہہ رہے تھے قرآن حدیث سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے، سینہ بسینہ. اور آج منکرین حدیث یہ کہتے نظر آتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ملتان کے اندر جماعت المسلمین بہت بڑی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی 250 سے لے کے 300 سال بعد حدیث کو اکٹھا کیا گیا ہے. وہ مغالطہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا تھا نا کہ ایسے بدبخت آئیں گے جو میرے پیارے کی باتوں کا نکار کریں گے، حدیث کا نکار کریں گے. اللہ نے ایسے شکنجے تیار کیے، ایسے کڑیاں تیار کی، ایسی چین تیار کی کہ جس کو آج تک کوئی مائی کا لال توڑ ہی نہیں سکا. اللہ نے ایسی چین قائم کر دی تھی. کہتے کہ ایک وقت تھا 400 محدثین لگے ہوئے تھے، ان کا ایک ہی مرکز تھا، اور مرکز تھا وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ چاروں طرف سے نبی کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے ان کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، ہر طرف سے لوگ اکٹھے کر رہے تھے. اسی لیے تو غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، 5 لاکھ راویوں کے حالات نقل بند کر کے کتابوں میں رکھ دیے ہیں. 5 لاکھ آدمیوں کے مسلمانوں نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. ان کڑیوں میں سے میں ایک کڑی آپ سے بیان کرتا ہوں کہ کس طرح ہمارے تک یہ نبی کی حدیث پہنچی ہے، قرآن پہنچا ہے. اور ایک بات یاد رکھے، جو ذرائع قرآن کے ہیں وہی ذرائع حدیث کے بھی ہیں. اگر حدیث میں شک کرو گے تو قرآن کے اندر بھی شک آئے گا. جن ذرائع سے قرآن ہم تک پہنچا وہی ذرائع حدیث کے بھی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. کب ہوتے ہیں؟ 11 ہجری. ایک کڑی میں بیان کرنے لگا ہوں کیونکہ وقت اس کے لیے بڑا طویل، ایک کڑی بیان کرنے لگا ہوں. اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 22 سال کا شاگرد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. کتنی عمر کا؟ 22 سال کا. اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اب جو سیکھا، جو کائنات کے امام کو دیکھا ان کے سینے میں محفوظ ہے. اور 73 ہجری کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 44 سال کا شاگرد امام نافع رحمہ اللہ موجود ہے. نبی رحمت کی بات عبداللہ بن عمر تک پہنچی. عبداللہ بن عمر نے بات آگے اپنے شاگرد امام نافع رحمہ اللہ کو بتائی. اور 73 ہجری کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 44 سال کا شاگرد امام نافع رحمہ اللہ موجود ہے.
اور 117 ہجری کو امام نافع رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 26 سال کا شاگرد امام مالک بن انس رحمہ اللہ موجود ہے. اللہ کی قسم بڑی بڑی مضبوط کڑی اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ کو تو پتا تھا کہ بد بہت آئیں گے جو لوگوں کو مغالطہ دیں گے. اب بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچی ہے؟ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تک پہنچ گئی ہے. 117 ہجری کو امام نافع دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، شاگرد 26 سال کا امام مالک بن انس رحمہ اللہ موجود ہیں. اور امام مالک رحمہ اللہ 179 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو امام شافعی کی شکل میں 29 سال کا شاگرد موجود ہے. اب بات کہاں سے چلی کہاں تک آئی ہے جی؟ امام شافعی تک. اور اب امام شافعی رحمہ اللہ 204 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. کب ہوتے ہیں؟ 204 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 36 سال کا شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موجود ہے. اور امام احمد 241 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 48 سال کا شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ موجود ہے. کہاں سے بات چلی؟ 11 ہجری سے. کوئی مائی کا لال اللہ کی قسم ہے اس جیسی کڑیوں کو توڑ ہی نہیں سکتا. امام بخاری رحمہ اللہ 256 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں 256 اور 54 سال کا شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ موجود ہے. اور امام مسلم رحمہ اللہ 261 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو امام ترمذی جیسا شاگرد 52 سال کا موجود ہے. سبحان اللہ. اور امام ترمذی رحمہ اللہ 279 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور 310 ہجری تک جتنی حدیث کی معتبر ترین کتب سی لکھی جا چکی تھی. 310 ہجری تک معتبر ترین کتب جو تھے وہ لکھی جا چکی تھی. اور کہاں 11 ہجری سے بات چلی ہے 279 ہجری تک آ گئی ہے. اور شاگردوں کا زمانہ میں نے بتا دیا، استادوں کے نام بھی بتا دیے. ان بدبختوں کو علم ہی نہیں کہ اللہ نے جس طرح قرآن کو محفوظ رکھا ہے اسی طرح محمد رسول اللہ کی حدیث کو بھی محفوظ رکھا ہے. ان چیز کا علم ہوگا یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے. اس کی کڑی کے ساتھ کڑی ملتی گئی ہے. اس سے بھی آگے بھی جا سکتا ہوں لیکن بات زیادہ کھلتی جائے گی. یہ ایک بات ہے میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اس طرح قرآن بھی آیا ہمارے پاس اور نبی کی حدیث بھی ہمارے پاس آئی ہے. اور قرآن کی تو سمجھ لگتی نہیں اگر نبی کی حدیث کو نہ پڑھیں تو. اگر نبی کی حدیث کو نہیں پڑھتے قرآن کی سمجھ نہیں آتی. اور ایک بات میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب قرآن فیصلہ نہیں کرتا اور فیصلہ جب بھی کرتی ہے اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کی حدیث کرتی ہے. قرآن فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ جب بھی کرے گی محمد کی حدیث کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کہتا ہے وضو کر، اور قرآن کہتا ہے رکوع کر، قرآن کہتا ہے اور سجدہ کر، قرآن کہتا ہے صفا مروہ کر، اور قرآن کہتا ہے حج کر، صفا مروہ کر، نکاح کر، زکات دے. پورا قرآن خاموش ہے، تفسیر نہیں ملتی. اگر تفسیر ملے گی تو محمد رسول اللہ کی حدیث سے ملے گی. حدیث سے ملے گی. جاؤ کسی مفتی سے جا کر کہہ دو، کسی عالم سے کہو کو اللہ کے ولی مجھے فتویٰ لکھ کر دے دو کہ میں رکوع کے اندر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں سورۃ بقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا اگر رکوع کے اندر تم نے قرآن پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھی، قرآن کا بقرہ پڑھی، سورۃ نساء پڑھی، نماز باطل ہے. اور وجہ کیا ہے؟ تم نے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے. تم نے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے. اور رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ کر دیکھ فتویٰ لگتا کہ نہیں لگتا پیر جی؟ وجہ کیا ہے کہ نبی کی مقدس حدیث کو چھوڑ دیا ہم نے. جانور ذبح کرتے کتنے لفظ ہم پڑھتے سارے الحمدللہ علماء کرام بیٹھے ہوئے کتنے الفاظ پڑھے جاتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ، 2 ہی لفظ ہیں نا. اور چھوڑ دو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، سورۃ بقرہ پڑھو، نساء پڑھو، جانور کے اوپر چھری پھیر دو. آپ بتاؤ وہ جانور حلال ہوگا یا حرام ہوئے گا؟ وہ
کیا ہے کہ ہم نے نبی کی مقدس حدیث کو چھوڑ دیا. نبی کی حدیث کو چھوڑ دو. آج بڑے رام سے آ کر کہتے ہیں حضرت صاحب حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے, من گڑت بھی ہوتی ہے, حدیث محفوظ کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم نے کہا جی اس کی کو وضاحت بھی کرے. جی حدیث ضعیف تھی تو ابن ماجہ کو کیا ضرورت پڑی بیچ میں لکھنے کی؟ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ, امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد امام یحییٰ بن معین. ایک بات ان کی بھی یاد آ گئی. 11 ہجری کو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور 222 سال بعد 233 ہجری کو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. 222 سال حج کرنے کے لیے آئے اسے. 233 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, تب تک اللہ کے نبی کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو چکے سے؟ 222 سال. 11 گزرے ہیں نا, تو 233 میں 11 نکالے, باقی 222 بچتے ہیں. تو حج کرنے آئے تھے, مکہ سے مدینہ المنورہ چلے گئے. اللہ کا پیغام آ گیا, مسجد نبوی کے اندر ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. کس کا؟ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا. لوگوں کا جو وقت کا محدث ہے, ساری زندگی نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے. جنازہ پڑھا گیا اور صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ جس آدمی نے نماز جنازہ پڑھائی تو اس نے نماز جنازہ جب پڑھ لی تو لوگوں کو کہا لوگوں یہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا جنازہ ہے. اشارہ کر کے کہا یہ وہ اس محدث کا جنازہ ہے جس نے نبی کی حدیث کذب بیانی کو ختم کیا. یہ اس شخص کا جنازہ ہے جس نے لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا. یہ اس کا جنازہ ہے جس نے لوگوں کے تاندنی کو برداشت کیا. اللہ نے اس شخص کو یہ عظمت بخشی ہے کہ جس تخت کے اوپر امام یحییٰ بن معین کا جنازہ اٹھا ہے, اسی تخت کے اوپر امام الانبیاء کو غسل دیا گیا تھا. اس تخت کے اوپر نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا. کتنی عظمت ہے حدیث کے خادم کی, کتنی خدمت ہے جی. یہ حدیث کی خادم کی بات بتا رہا ہوں, جن لوگوں نے نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ بھی وقت کے محدث گزرے ہیں, امام محدثین گزرے ہیں. یہ کتنی ہجری جا رہی ہے؟ 1444 ہجری. اور امام بخاری 256 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. امام بخاری کو آج 1188 سال ہو گئے دنیا سے گزرے ہوئے. 1188 سال. مجھے بتاؤ کو مسجد کو مدرسہ کو کانفرنس کو درس جس کے اندر امام بخاری کا نام نہیں لیا جاتا. اور وجہ کیا ہے کہ ساری زندگی نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے. اللہ نے ان کو بڑی عظمت بخشی اور اللہ نے یہ بھی ایک عظمت اس انسان کو بخشی ہے کہ امام خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کائنات کے امام جس پیالے میں پانی پیا کرتے تھے وہ پیالہ ٹوٹ گیا تھا, ہم نے چاندی کے تاروں سے اس کو جڑوایا تھا. وہ پیالہ چلتا چلتا امام بخاری تک پہنچا تھا اور امام بخاری نے اسی پیالے کے اندر پانی پیا تھا. یہ کیوں اللہ نے عظمت عطا کی تھی؟ کہ ساری زندگی نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے. وقت کا محدث ہے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ. وقت کا آخری وقت ہے. ساری زندگی ابو حاتم رازی رحمہ اللہ رجال کے بہت بڑے استاد ہوئے ہیں. ان کا اسمر جال کے اندر ایک بڑا مقام ہے. وہ کہتے تھے میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھا ہے. ابو حاتم رازی رحمہ مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھا ہے. اس اپنے وقت کی بات کر رہے ہیں. میں نے ابو زرع رازی رحمہ اللہ سے بڑا کو محدث دیکھا ہی نہیں. اور ابو زرع رازی رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کہا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا تھا کہ میرے علم کے مطابق 7 لاکھ حدیث ہے اور اس نوجوان کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے. امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی کہتا حضرت صاحب میں بڑا پریشان ہوں. کہتے کیا ہوا؟ کہتا جی میں فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, میرے منہ سے نکل گیا اگر امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کو 1 لاکھ حدیث زبانی نہ یاد ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے. میری بیوی کو. امام صاحب مسکرا کر کہتے ہیں جاؤ اپنی بیوی پاس رکھو, مجھے 1 لاکھ سے بھی زیادہ حدیث زبانی یاد ہے. اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے حدیث اس طرح یاد ہے اور جس طرح لوگوں کو سورۃ اخلاص یاد ہے.
264 ہجری تھی اور 64 سال کی عمر تھی امام ابو ذرا رازی کی. غشی کی حالت ہے. وقت کے جید محدثین بیٹھے ہوئے ہیں, مفسر بیٹھے ہوئے ہیں, آخری وقت ہے, غشی کی حالت تھی. اور استاد کا دبدبہ اتنا تھا کہ کوئی بولنے کی جرت بھی نہیں کر رہا تھا. تمام محمد بن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ساری زندگی اس آدمی نے نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے کہ جس حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین آئی ہے نا, اس حدیث کو ان کے پاس پڑھا جائے. سوچو ذرا یار کہ ساری زندگی نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے, تو اس تلقین والی حدیث کو اس اللہ والے کے پاس پڑھا جائے. اور امام محمد بن مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں غشی کی حالت ہے, بے ہوشی میں ہے, آخری وقت ہے. تو امام محمد بن مسلم رحمہ اللہ جا کر بڑے رام سے ادب سے کہتے ہیں حدثنا ضحاک بن مخلد عن عبد الحمید بن جعفر. حدیث کی سند کو پڑھا اور آگے سے سند کو چھوڑ دیا. امام محمد بن مسلم رحمہ اللہ کہتا ہے جب میں نے حدیث کی سند کو پڑھا اور سند کو چھوڑ دیا, اس اللہ والے کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں, غشی کی حالت ہے, لیکن نبی کی حدیث سے اتنی محبت تھی کہ غشی کی حالت میں امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں حدثنا ضحاک بن مخلد عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ دخل الجنہ. امام محمد بن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں نے حدیث کی سند کو پڑھا اور سند کو پڑھ کر چھوڑ دیا, اور امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں, حدیث کی سند کو پڑھا, پھر حدیث کے متن کو پڑھا, کہا جب یہ الفاظ بولنا من کان آخر کلامہ ہی, کہ جس انسان کی آخری بات یہ ہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اور جب یہ منہ مبارک سے یہ لفظ نکلے لا الہ الا اللہ, امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کے جسم سے روح پرواز کر گئے. وجہ کیا تھی؟ ساری زندگی نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے. وجہ یہ تھی. اللہ کی قسم جو قرآن اور حدیث کا دفاع کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے, لیکن اللہ اس کو زندہ جوید کر دیتا ہے. اختصار کے ساتھ تھوڑا سا بیان کرنے لگا میں, اختصار کے ساتھ. ایک ایسا بھی انسان گزرا تھا ہمارے پاس, نہ چاہتے ہوئے بھی غیر بھی دعائیں کرتے ہیں, اپنے بھی دعائیں کرتے ہیں مدینہ المنورہ میں. آخری صحابی جب دنیا سے رخصت ہوئے اذان ہو گئی. نہیں 5 منٹ والا واقعہ نہیں ہے, واقعہ جڑا تھوڑا جا مشہور فتویٰ لگ جائے نا. آخری صحابی 110 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. کب؟ زمانہ کروٹ بدلتا رہا, چلتا رہا, تابعی آئے, تبع تابعین آئے, اسلاف آئے, بڑے بڑے محدث مفسر آئے, دنیا سے رخصت ہوتے رہے. اور آخری صحابی کے بعد 1251 سالوں بعد پاکستان کی سرزمین میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. آخری صحابی کی وفات کے 1251 سالوں بعد وہ بچہ پاکستان کی سرزمین میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جنت البقیع کے اندر جو بڑا مشہور و معروف قبرستان ہے, اس کے اندر جو پہلی قبر بنی تھی وہ 2 ہجری کو بنی تھی. کب؟ 2 ہجری کو. اور کس کی بنی تھی؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی قبر بنی تھی. اور ہجری کون سی تھی؟ 2 ہجری. اور 2 ہجری کے بعد 33 سالوں تک حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی قبر کے ارد گرد قبریں بنتی رہی. 35 ہجری کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بنتی ہے. 35. اب 35 ہجری سے لے کے یہ جو جس بچے کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ بچہ آج سے 35 سال پہلے اپنی زندگی کی 47 بہاریں دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. اور سن ہجری سی 1408. میں نے بہت سے واقعات کو بیچ میں چھوڑا, صرف تھوڑی سی میں نے بات بتلانی ہے. 35 ہجری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دفن ہوتے ہیں, اور 35 ہجری سے لے کے اس بچے کے جوان ہونے تک اور دفن ہونے تک 1408 ہجری ہے. 1408 ہجری میں سے 35 ہجری سے نکالے 1373 سال بنتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات سے لے کے اس بچے کی وفات تک کتنا سال بنتے ہیں جی؟
1373 سالوں میں لاکھوں انسان آئے اور جنت البقیع میں دفن ہوتے رہے. اللہ نے حضرت عثمان غنی کے قدموں کے نیچے ایک قبر کی جگہ کو خالی رکھا. کتنے سال؟ 1373 سال. اللہ جانتا تھا, اللہ کو علم تھا کہ پاکستان کی سرزمین سے ایسا نوجوان اٹھے گا جو پوری دنیا کی رافضیت سے ٹکرا جائے گا. اللہ جانتا تھا پاکستان کی سرزمین سے ایسا نوجوان اٹھے گا جو پوری دنیا کی ناسبیت سے ٹکرائے گا. اللہ کو علم تھا پاکستان کی سرزمین سے ایسا نوجوان اٹھے گا جو صحابہ کے دفاع میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے گا. اللہ نے عثمان غنی کے قدموں کے نیچے 1373 سال اس جگہ کو خالی رکھا کہ یہاں پر میرا علامہ ثانوی ظہیر دفن ہوگا. کتنے سال؟ 1373 سال. مصنفین بیٹھے ہوئے, پوچھے ان سے. اس آدمی نے ساری زندگی صحابہ کا دفاع کیا ہے. کیا کہ نہیں جی کیا؟ آج اللہ نے کیا صلہ دیا ہے؟ جو جا کر ادھر نہیں بھی نہ اس کا نام لیتا, علامہ کا, دعائیں مانگتا, تو ان کی دعا میں وہ شامل ہوتے ہیں. شامل ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو منکرین حدیث ہیں اس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی تھی, رخ کسی اور طرف چلا گیا تھا. آج کل ہم نے جو پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں نا, اس کے اندر ہم نے کچھ ٹائم رکھا ہوا ہے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ترازات کیے جا رہے لوگوں کے جیبوں کے اندر, وہ کلپ موجود ہیں. ایک فتنہ اٹھا تھا 14-15 سال پہلے جہلم کے اندر سے. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اس نے مطلب کی باتیں کشید کی ہیں. عربی بڑی وسیع زبان ہے, اس کے ایک نہیں کئی معنی بنتے ہیں. اس آدمی نے جدھر جدھر حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے نا, ان روایات کا مرضی سے ترجمہ کیا ہے. تو میں گیا ہوا تھا جہلم, تقریباً 8 گھنٹے رہا. وہ آگے کے تھا, میں پیچھے تھا. میں نے کہا جی حضرت صاحب, میں نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4577 نمبر مسلم کی روایت ہے, کیونکہ انٹرنیشنل نمبرنگ بہت بولتا ہے نا. تو میں نے اس کا آپ ترجمہ کر دیں تو کلپ بنا کے یہ بھی آپ وائرل کر دیں, میں گھر چلا جاتا ہوں. اس پر کبھی گفتگو ہو گئی, ابھی ٹائم تو ہو گیا. یہ جو ہم نے اپنے مشن کا حصہ بنا ہوا ہے کہ ہر پروگرام میں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو پر ترازات کیے جاتے ہیں, اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل کون تھا, اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ آپ خود مطالعہ کریں, کلپ کے اوپر مت رہیں. ویڈیو کلپ لوگ سنتے ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, کیونکہ اس کا حوالہ کتاب کا بھی ٹھیک ہوتا ہے اور نمبرنگ بھی ٹھیک ہوتی ہے. اور ترجمے کے اندر ایسی وہ ہیرا پھیری کر دے کہ بڑے بڑے بھی جو نا متاثر ہونے سے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنے والوں میں شامل فرما لے. دعا تو